السلام علیکم دوستو، مدینہ منورہ کی فضا اس دن کچھ بدلی سی تھی۔ سورج وہی تھا مگر روشنی میں ایک عجب سا سکوت تھا۔ ہوائیں بھی دھیرے چل رہی تھی جیسے کسی بڑی تبدیلی کا انتظار ہو، اور لوگوں کے چہروں پر ایک انجانی اداسی تیر رہی تھی۔ مدینے کے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ دنوں سے کمزور نظر آ رہی تھی۔ وہ ذات جس کے چہرے کی مسکراہٹ سے مدینہ جگمگا اٹھتا تھا، اب دھیمی چال سے مسجد میں آتی، سہارا لے کر کھڑی ہوتی، اور پھر بھی امت کے لیے فکر مندی میں مصروف رہتی۔ یہ بیماری کوئی عام بیماری نہ تھی، یہ وہ آخری دنوں کی بیماری تھی جو نبیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے اور دنیا سے رخصتی کی تیاری بھی۔ یہ بات 11 ہجری کے آخر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی کے بعد اپنی ذمہ داریوں میں ہمیشہ کی طرح مصروف تھے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تھے، آپ نے سر میں درد کی شکایت کی۔ آپ کے چہرے پر ہلکی سی زردی تھی مگر لبوں پر وہی رحمت بھری مسکراہٹ۔ آپ نے فرمایا، میرا سر درد سے بھرا ہوا ہے۔ ازواج مطہرات نے تیمارداری کی مگر چند دن بعد بخار نے شدت اختیار کر لی۔ پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہو گئے، کیونکہ وہ فرماتے تھے، کہاں رہوں گا، کل کس کے گھر، اور آخر کار اجازت لی کہ بیماری کے آخری دن عائشہ کے حجرے میں گزاروں۔ مدینے میں خبر پھیل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے۔ پورا شہر لرز گیا، بچے رونے لگے، عورتیں دعائیں کرنے لگی، اور صحابہ کرام کے دلوں پر جیسے پہاڑ سا ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سب روز آتے، تیمارداری کرتے، دوا دیتے، اور آنکھوں سے آنسو نہ رک پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت میں بھی فرماتے، میری امت کا حال میرے بعد کیا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر صحابہ کرام سسک پڑتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صرف ایک ہی فکر میں تھا، امت کی بخشش، امت کی ہدایت، امت کی سلامتی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو ضعف نے اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صحابہ کرام کو اندازہ ہونے لگا کہ شاید اب سفر آخرت قریب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نماز پڑھائی۔ مسجد میں ایک عجب سکوت تھا، صرف قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی مگر ہر دل دھڑک رہا تھا۔ چند دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ بہتر محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے، حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ نماز اس وقت ہو چکی تھی مگر جیسے ہی لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا، مسجد اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی۔ آپ بیٹھ گئے اور فرمایا، اے لوگوں، اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو آج مجھے معاف کر دے، اگر کسی کا حق مجھ پر ہو تو آ کر لے لے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ کسی کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر سب کے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھا، ہم کیسے کہیں کہ آپ نے کسی کا حق مارا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھ کر ہر زبان خاموش تھی، ہر دل رو رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، بخار بڑھتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہوش میں آتے، کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گالوں پر آنسو بہتے اور وہ ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سہلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، بلند رفیق کی طرف، بلند رفیق کی طرف جانا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو نبیوں کے لیے آخری سفر کی بشارت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے کمزور آواز میں فرمایا قربان جاؤ تم پر اے میری بیٹی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوئی اور والد محترم نے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کچھ فرمایا تو وہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بتایا پہلی بار آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں رو گئی۔ پھر فرمایا کہ تم میرے بعد سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی تو میں مسکرا دی۔ ادھر زمین پر غم کی چادر تھی، ادھر آسمان پر فرشتوں کی صف بندی ہونے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں خاموش کھڑے تھے۔ ملائکہ نے کہا آج زمین کا تاجدار، کائنات کا رحمت والا نبی اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہے۔ عرش ہلنے لگا، فرشتے سجدے میں گر گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ مدینے کی فضاؤں میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی، ہوا تھمی ہوئی تھی جیسے وہ بھی رک گئی ہو، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات گزار رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں وہی بستر بچھا ہوا تھا جس پر آپ آرام فرماتے تھے۔ بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر چہرے پر وہی نور، وہی سکون، وہی وقار قائم تھا۔ دروازے کے باہر صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی کے ہونٹ ہل نہیں رہے تھے مگر آنکھوں سے اشک روا تھے۔ اسی دوران آسمانوں پر ایک منظر برپا تھا، فرشتے صف بصف کھڑے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، سب کے سب خاموش تھے، سب کے سب منتظر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور سلام کرو اور اجازت لو کہ کیا وہ اب میرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گئے، آنکھوں سے نور ٹپکنے لگا۔ انہوں نے عرض کیا اے رب کریم میں کیسے جاؤں اس کے پاس جس کی امت کے سلاموں کا جواب میں نے ہزاروں برس پہنچایا ہے، جس کے در سے میں نے وحی اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل آج زمین و آسمان کے درمیان سب سے عظیم لمحہ ہے، جا میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام مدینے کی طرف اترے، نور کی لہریں ان کے ساتھ تھی، فضا مہک اٹھی، دروازے پر آئے اور اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، یہ جبرائیل ہے۔ دروازہ کھولا گیا اور جبرائیل علیہ السلام ادب سے داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر رقت تھی اور ہاتھوں میں نور کا تحفہ۔ انہوں نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کا سلام، فرشتوں کا سلام اور تمام آسمانوں کا سلام آپ پر ہو۔ رب العالمین نے فرمایا ہے میں نے تیری امت کے لیے آخرت میں آسانی رکھی ہے اور اب اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کا بلاوا آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور آواز میں فرمایا اے جبرائیل کیا یہ میری موت کی اطلاع ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے سر جھکا لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہاں اب زمین کا فریضہ مکمل ہو چکا ہے، اب رب کریم آپ کا منتظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا الرفیق الاعلی، اب میں اپنے رب کے بلند رفیقوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد زمین پر نہیں اتروں گا، یہ میرا آخری سفر ہے، میں آپ کے بغیر زمین پر نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو تھمے نہیں، انہوں نے چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا اے عزرائیل میرے محبوب کی روح قبض کر، مگر ادب سے، نرمی سے۔ زمین و آسمان کی کوئی روح ایسی نہیں جس کا قبض کرنا تیرے لیے آسان ہو، مگر میرے محبوب کی روح قبض کرتے وقت ہاتھ ہلانے سے پہلے اجازت لینا۔ عزرائیل علیہ السلام مدینے کی فضا میں اترے، دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں روحوں کا
قابض ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, مگر میں بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, یہ اسرائیل ہے, روح قبض کرنے والا فرشتہ. آج پہلی بار وہ اجازت مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اندر آؤ. اسرائیل علیہ السلام ادب سے اندر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے. ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں روح قبض کرنے لگا ہوں, مگر میں نے کبھی کسی نبی کی روح اتنی محبت سے نہیں لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نرمی سے لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا, ہونٹوں پر تبسم آیا اور فرمایا, الرفیق الاعلی. پھر ایک نورانی لہر حجرے میں پھیل گئی, ہوا میں خوشبو بھر گئی, مشک, عنبر, کستوری کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے اور ایک لمحے میں وہ نور آسمان کی طرف اٹھ گیا. روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی جانب روانہ ہو چکی تھی. زمین خاموش ہو گئی. دروازے پر کھڑے صحابہ نے کوئی ہلچل محسوس کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چیخ مار کر گر گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے مگر آواز نہ نکلی. مدینے میں پہلی بار اذان کے الفاظ محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو ہر زبان رک گئی. پورا شہر رو رہا تھا. در و دیوار سے سسکیاں آ رہی تھی. فضا میں خوشبو بھی تھی مگر غم بھی بہت زیادہ تھا. ادھر آسمانوں پر عجب سا منظر تھا. جبرائیل علیہ السلام آگے آگے تشریف فرما تھے. اسرائیل علیہ السلام پیچھے ہاتھ باندھے چل رہے تھے. فرشتے صف در صف کھڑے تھے. نور کی بارش ہو رہی تھی. ایک ندا آئی, یہ روح کوئی عام روح نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے, جس نے انسانیت کو جہالت سے نکالا, جس نے محبت سکھائی, جس نے خدا کا پیغام دنیا تک پہنچایا. عرش لرز اٹھا اور ایک ندا گونجی, مرحبا یا حبیبی, مرحبا یا محمد. فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ مقام پر لے جایا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے پہلو میں بیٹھی تھی. روتے ہوئے کہہ رہی تھی, ابا جان, آپ نے ہم کو کس کے حوالے کر دیا؟ آپ کے بعد کون ہمارا حال پوچھے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چادر سے ڈھانپ دیا اور فرمایا, اے روح پاک کے مالک, آپ کے بعد دنیا کا لطف جیسے ختم ہی ہو گیا. مدینے کے گلی کوچے خالی ہو گئے. لوگ ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غم کے مارے تلوار کھینچ لی اور کہا, جو کہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں, میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے نہیں گئے, وہ اپنے رب کے پاس گئے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, وہ واپس ضرور آئیں گے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں داخل ہوئے, چہرے سے چادر ہٹائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسا دیا اور فرمایا, اللہ کی قسم, آپ زندگی میں بھی حسین تھے اور وفات کے بعد بھی بہت زیادہ حسین ہے. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے, اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ اعلان سن کر مدینے کے لوگوں میں یقین جاگ گیا. سر سجدے میں گر گئے اور قرآن کی یہ آیت گونجی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. دوستو, یوں دنیا کا سب سے پاکیزہ لمحہ مکمل ہوا. روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف جانا. زمین و آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا, نہ دیکھے گی. مدینہ منورہ 11 ہجری 12 ربیع الاول کا دن صبح کے وقت سورج طلوع تو ہوا مگر روشنی جیسے کمزور تھی. پرندوں نے چہچہانا چھوڑ دیا تھا اور مسجد نبوی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار پر غم کا سایہ تھا، وہ حجرہ جہاں کبھی قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی، جہاں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتے تھے، اب خاموش تھا، صرف فرشتے موجود تھے اور آنسو بہاتے انسان۔ دروازے کے باہر صحابہ کرام کا ہجوم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، سب کے چہرے بدل گئے تھے، کوئی خاموش تھا، کوئی زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کی کوشش کرتے، مگر محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہی آواز ٹوٹ جاتی، وہ رونے لگتے، زمین پر گر جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی کہتے جاتے تھے، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، وہ پلٹ کر آئیں گے۔ ان کی آنکھوں میں انکار نہیں بلکہ محبت کی شدت تھی، وہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ وہ ذات اب پردہ فرما گئی ہے جس نے ان کے سینوں کو ایمان سے روشن کیا تھا۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آئے، چہرے پر ضبط کی چادر تھی، وہ جانتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم نہیں ہوا بلکہ اب ان کی امت کو اسے جاری رکھنا ہے۔ وہ حجرے میں داخل ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے قریب گئے، چہرے سے چادر ہٹائی اور بوسہ دیا، آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے اور وہ آہستہ سے بولے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی زندگی میں بھی حسین تھے اور وفات کے بعد بھی حسین ہیں، آپ کے بعد کون سا دل قرار پائے گا، مگر یقین ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو بہترین مقام دیا ہے۔ پھر باہر آ کر ممبر پر چڑھے اور بلند آواز میں قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جس نے مدینے کے لرزتے دلوں کو تھام لیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ یہ آیت جیسے تلوار تھی جس نے غم کے اندھیرے کو کاٹ دیا اور سب کو یاد دلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے باقی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا مشن بھی باقی ہے۔ اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے اشک رواں تھے، انہوں نے چہرہ اٹھایا اور فرمایا، ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، آپ نے ہمیں یتیم کر دیا، مگر خدا کی قسم جو نور آپ چھوڑ گئے ہیں وہ کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے والدین قربان، جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ جلد میرے پاس آئیں گے، وہ لمحہ اب سمجھ آ گیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور چند مہینوں بعد خود بھی اپنے والد محترم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وعدہ فرمایا تھا۔ دوستو، دن گزرا، شام ہوئی اور صحابہ کرام جمع ہوئے، مسجد میں ایک ایسا سوال گونج رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی گئی ہو۔ سب نے سر جھکا دیے۔ یوں فیصلہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی دفن کیا جائے جہاں ان کی روح مبارک قبض ہوئی ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو غسل دیا گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے صحابزادے فضل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خادم اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب نے نہایت ادب سے خدمت انجام دی۔ جب غسل شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایسی خوشبو پائی جو کبھی دنیا میں نہیں سونگی تھی۔ یہ بدن کسی عام انسان کا نہیں تھا، یہ نبیوں کے سردار کا بدن تھا۔ غسل کے دوران سب کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور فرشتوں کی صفیں حجرے کے اوپر گشت کر رہی تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ ادا کی گئی، مگر کسی نے امامت نہیں کی، ہر صحابی نے خود اکیلے آ کر نماز پڑھی۔ پہلے مرد آئے، پھر عورتیں آئی، پھر بچے، یہ سلسلہ 3 دن جاری رہا۔ ہر آنے والے
वाला यही कहता, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आपने हमें ईमान दिया, हमें मोहब्बत सिखाई, हमें अल्लाह तबारक व ताला की राह दिखाई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नूर की लहरें फैल गई, हर जबान पर दुरूद था, हर दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबा हुआ था। 3 दिन बाद बुध की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया। कब्र के अंदर हजरत अली, हजरत फजल और कसम बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। उनके चेहरे आंसुओं से तर थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कब्र में रखा गया, एक खुशबू फैली ऐसी के मदीने की हवाओं में आज भी उसकी महक है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी नजर डाली और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जाने के बाद हमारे सब्र की ताकत खत्म हो गई है, मगर हम यकीन रखते हैं कि आपका पैगाम जिंदा रहेगा, आपका नूर कभी मद्दम नहीं होगा। कब्र पर मिट्टी डाली गई, लोगों के हाथ कांप रहे थे। हर मिट्टी की मुट्ठी के साथ जैसे हर इंसान का दिल दफन हो रहा था। फिर जब आखिरी सलाम पढ़ा गया तो मदीने की फिजाओं में एक नूरी आवाज गूंजी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। जमीन पर बाकी रहने वाला नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, मगर उनकी याद, उनकी सुन्नत, उनकी रहमत आज भी जिंदा है। जब कोई मजलूम इंसाफ पाता है, जब कोई यतीम मुस्कुराता है, जब कोई मोमिन नमाज में आंसू बहाता है, तो समझ लो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिंदा है। आपका जिस्म कब्र में आराम फरमा है, मगर आपका नूर दिलों में जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। आज दुनिया के हर कोने में जब अजान गूंजती है तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज दुनिया को याद दिलाती है कि मोहम्मद अब भी जिंदा है, अपने पैगाम में, अपनी उम्मत में, अपनी रहमत में। दोस्तों, यूं इख्तिताम होता है इस मुकद्दस दर्द अंगेज मगर ईमान नफरोज वाक़या का, जब रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आला की तरफ रवाना हुई और जमीन को अपने नूर से मुनव्वर कर गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।